बेसत के चर्चे। اچھا بیسط کے جلسے اچھا ٹھیک ہے اس زمانے مسئلہ تکارا کوئی نہ ہو دیا تو وہ کافی دی صورت اس لیے وچ جب پنڈ آئے نا رات سنگ بناندے آئے سنیا ہی نہیں ہے رات سنگ بناندے آئے بھئی اس تاریخ ہے سارے پنڈ کس ہوری دی بھی ہے یہ سنگ نال رہندے ہوندے ہن تک یہ سلسلے رہے ہن موجیں ہی موجاں حضرت سفیان بزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف گیا. صبح کے وقت ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے. اچانک زمین و آسمان کے درمیان کھڑا ایک سوار نظر آیا جو کہہ رہا تھا اے سونے والو جاگو سونے کا وقت نہیں ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور تمام جن مردود و مطرود ہو گئے ہیں. میں ڈر گیا حالانکہ میں بہت دلیر تھا. جب ہم اپنے گھروں کو واپس آئے تو سنا کہ مکہ میں اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ بنو عبد المطلب سے رسول پیدا ہوا ہے اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کائنات ارضی سے ظلمات دور ہو گئیں. عامر ابن مرسل جنی نے بیان کیا ہے کہ میں زمانہ جہالت میں حج کی غرض سے مکہ گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ کعبہ سے ایک نور نکلا ہے. جب میں نے یثرب کے پہاڑوں پر نظر ماری تو اس نور سے یہ آواز آ رہی تھی ان کا عشت ان ظلماء و سطح ضیاء بعث خاتم الانبیاء. ظلمت و تیرگی چھٹ گئی روشنی پھیل گئی اور خاتم الانبیاء مبعوث ہو گئے. بڑھ گئی تیری ضیاء اندھیر عالم سے گھٹا کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا. بعد ازاں ایک اور نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں مجھے ہیرا اور مدائن کے محل نظر آ گئے. اس نور سے یہ آواز آتی تھی ظہر الاسلام کسرت الاسنام وصلت الارحام. اسلام ظاہر ہو گیا بت ٹوٹ گئے اور بیگانے شیر و شکر ہو گئے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرا تھرا کر گر گیا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرا کر گر گیا. تھر تھرا کر گر گیا. میں ڈرتے ڈرتے خواب سے بیدار ہوا اور اپنی قوم سے کہا بخدا قریش کے درمیان کوئی نئی چیز ظہور میں آنے والی ہے. جب میں اپنے گاؤں گیا تو پتہ چلا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی شخص مبعوث ہوا ہے. میں اس کے پاس آیا اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا کہہ سنایا اور دولت اسلام سے بہرور ہوا. کوئی خوش نصیب تسی بڑے خوش نصیب ہو. سبحان اللہ. سنو ایک بندہ میں نہ کہنے لگا کہ افسوس کیسے بھی حضور کے زمانے میں جو بھی میں کیا خواہش رکھو تو منع نہ کرو کہ پتہ ابھی یاد کی پارٹی بھی لگتا یہ رل بنے کہ پتہ. ابو جہل لرزہ بر اندام ہو گیا.
یہ وغیرہ جی گناہ ایک آدمی مکہ معظمہ میں آیا جس نے کچھ جانور ابو جہل کے پاس فروخت کیے۔ ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کی۔ ایک دن وہ قریش کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا یہ بات اگر بھی سنا چکا کئی بار، یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ اچھا اور کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، ابو جہل نے مجھ سے جانور خریدے ہیں لیکن قیمت ادا نہیں کر رہا، کوئی ہے جو میرے پیسے دلائے؟ اس وقت حضور علیہ السلام کہیں نزدیک ہی تشریف فرما تھے۔ قریش نے عذرائے تمسخر اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ اپنا کام ان سے کروا لے۔ اشارہ کیا بھی او شخصی ہے وہ جس یہ گل نہیں موڑ سکتا، او بیٹھے ہوئے نہیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر تمام ماجرہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا او تجھے تیرا حق لے کر دوں۔ قریش نے 2 آدمی ان کے پیچھے بھیجے تاکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل بولا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، باہر آؤ۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا تو اس کا رنگ فق ہو گیا اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کا حق دو۔ ابو جہل بولا ابھی دیتا ہوں۔ نچوں نچ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب تک اس کا حق اسے نہ مل جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل جلدی سے اندر گیا اور اس کا حق لے کر باہر آ گیا اور اسے دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ بابلی یعنی بابل کا رہنے والا قریش کی مجلس میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اس ظالم سے میرا حق دلوایا ہے پھر ان آدمیوں نے بھی یہی قصہ آج سنایا۔ ابو جہل بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور کہنے لگا جس وقت حضور علیہ السلام نے میرے دروازے پر دستک دی تو میرا دل دہل گیا۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ میرے سر پر ایک بہت بڑا اونٹ منہ کھولے ہوئے کھڑا ہے۔ اونٹ اونٹ یا منہ کھولے کھڑا ہوا۔ اگر میں ایک لمحہ بھی ادائے حق میں تاخیر کرتا تو وہ میرا سر کچل دیتا۔ قریش بولے لو یہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ سوکھی گل ہے جادو۔ ابو جہل کی مجبوریاں۔ اسی طرح بنی اسد میں سے ایک اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے وہ اونٹ خریدا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس وقت حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس ہستی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا حال سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے اونٹ کدھر ہیں؟ وہ بولا بازار میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار آئے اور اس کے اونٹوں کو اس کی مرضی سے خریدا اور پھر دونوں کو بیچ دیا اور قیمت ادا کر دی۔ ابو جہل کہیں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اسے دم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے اے چچا اب ایسا معاملہ نہ کرنا ورنہ تجھے ایک ایسی چیز لاحق ہو جائے گی
جس سے کوئی چیز مکروہ نہ ہوگی۔ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا۔ مشرکین ابو جہل سے کہنے لگے اے ابو الحکم تو محمد کے ہاتھوں خوب ذلیل ہوا ہے، شاید تو نے اس کی متابعت کر لی یا تجھ پر کوئی خوف غالب ہو گیا تھا۔ ابو جہل بولا میں اس کے دین کی ہرگز مطابقت نہ کروں گا، لیکن میں نے چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور چند بائیں طرف کھڑے دیکھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور مجھ پر حملہ کر رہے تھے۔ میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتے۔ قریش نے کہا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ سوکھی گل ہے۔ قصہ زنیرہ۔ زنیرہ جب حضرت زنیرہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نابینا ہو گئے۔ ابو جہل بولا یہ لات و عزا کی کارکردگی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لات و عزا عبادت کرنے اور نہ کرنے والے دونوں سے آگاہ نہیں، یہ تو محض تقدیر الہی ہے، میرا پروردگار مجھے بینا کرنے پر قادر ہے۔ اسی رات ان کی آنکھیں بینا ہو گئیں، لیکن کور دل قریشی نے اسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جادو پر ہی معمول کیا۔ قصہ عتبہ ابن ابی لہب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت یہ بڑا سنگی ابو جہل دا عتبہ یہ جنگی مدد میں مارا گیا۔ عتبہ شیبہ ابو جہل جی عتبہ شیبہ ابو جہل۔ اچھا حضرت خدیجہ نے زندگی میں ہی حضرت زینب کا نکاح اپنے بھانجے ابو العاص سے کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ یا ام کلثوم کا نکاح عتبہ ابن ابی لہب سے کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار کے درمیان ٹھن گئی تو کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامادوں سے کہا کہ تم دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دے دو، تم انہیں چھوڑ دو، تو قریش کی لڑکیوں میں سے جسے تم چاہو گے مل جائے گی۔ ابو العاص نے کہا میں تو اپنی زوجہ سے کسی حال میں بھی جدا ہونے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ قریش کی کوئی عورت میری بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام نے ان کے اس اقدام پر تحسین فرمائی، لیکن عتبہ نے کہا اگر سعید ابن العاص کی لڑکی میرے حوالے کی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا۔ قریش نے سعید ابن العاص کی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا۔ وہ بدبخت حضور علیہ السلام کی دختر نیک اختر کے ہاں اٹھ کر حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ آپ کا داماد دنا فتدلہ وکان قاب قوسین او ادنا پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر اس بدبخت نے حضور علیہ السلام کی طرف تھوکا اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کو طلاق دے کر نہایت بری باتیں کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ عتبہ یہ بڑا بڑا بندہ حضور علیہ السلام نے ابو جہل دی سجی ماں حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے بد کی اور فرمایا اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اچھا یہ گل عتبہ دی ہے، میں سمجھا کہ ابو لہب دی گل ہے۔ اچھا اس وقت حضرت ابو طالب وہیں تھے۔
انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے اب اس بد دعا سے تو کس طرح بچ سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ابو طالب غمگین ہو گئے اور حضور علیہ السلام سے آ کر کہا آپ کو اس بد دعا سے کیا فائدہ؟ عتبہ نے اپنے باپ کو یہ ماجرا سنایا تو اسے بھی سخت رنج ہوا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا تجارت کی غرض سے ملک شام میں گئے اور ایک جگہ ٹھہرے جہاں ایک راہب نے انہیں بتایا کہ اس جگہ بہت سے درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے مددگاری و امداد کی درخواست کی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پیچھے عتبہ آیا تھے ابو لہب پہ آتے ہیں، یہ بھی نال ہو سی نا جناب، گل ہی ابو لہب دی ہے، نہیں ابو لہب دا پتر ہے، ابو لہب دا پتر ہاں، آنا جی پتر عتبہ، عتبہ بھی نال ہی آنا اس کافلے بھی شامل اچھا 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 اس طرح ابو لہب گل کی تھی۔ انہوں نے تمام سامان کو ایک دوسرے پر رکھ دیا اور عتبہ کو اس پر سلا دیا اور خود اس کے گردا گرد سو گئے۔ آدھی رات کے وقت ایک شیر آیا اور ہر ایک کو سونگھتا ہوا سامان پر چڑھ گیا اور ایک ہی پنجہ سے عتبہ کی آنکھیں نکال دی۔ عتبہ نے شور بچایا اور جان مالک دوزخ کے سپرد کر دی۔ حضرت حسان ابن ثابت نے اس واقعے کو اپنے ایک قصیدہ میں بھی نظم کیا ہے۔ اچھا لیکن ہے قصیدہ یہ ختم ہو گیا۔ اچھا مسلمان نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں۔ اچھا یہ انہاں تاریخ والا بھی انہاں کتاباں میں جو ساری گلاں لگی ہیں جڑے کہ مورخ آج کل یہ بڑے سارے شبلی نعمانی بھی ہو گئے اور ہو گئے، یہ مولانا جامی دے روایات بچوں انہاں اپنی تاریخ مرتب کیتے ہیں۔ دوسری بار جب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان میں 82 مرد اور 31 عورتیں شامل تھیں اور ان کے ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمہ بھی تھے۔ حضرت سلمہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے وہاں قیام کیا تو نہایت اچھے طریقے سے اپنے دین کا اظہار کیا اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ہماری فراغت و رفاہت کی خبر کفار مکہ کو پہنچی، قریش بالاتفاق عمرو العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیہ کو نجاشی شاہ حبشہ اور اس کے سرداروں کی طرف تحفے تحائف دے کر بھیجا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے اور تحفے تحائف پیش کیے اور مذہبی پیشواؤں سے گفتگو کی کہ چند بے وقوف نوجوانوں نے اپنے دین سے جدائی اختیار کر لی ہے اور بادشاہ کے دین کی مطابقت بھی ترک کر دی ہے، ان کے اباؤ خیشاوندوں نے ہمیں انہیں واپس لانے کے لیے بھیجا ہے۔ راہب نے کہا تم صورتحال بادشاہ کے سامنے بیان کرو تاکہ ہم تمہاری مدد کریں۔ مذہبی پیشوا نے بادشاہ سے کہا یہ وہ آدمی ان مہاجروں کے متعلق بہتر جانتے ہیں، اس لیے ان کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ بادشاہ کو اس پر سخت غصہ آیا اور کہا صرف اس بات پر میں ان کو بلاتا ہوں اور حقیقت حال پوچھتا ہوں۔ اگر حقیقت اسی طرح ہوئی جس طرح ان آدمیوں نے کہا ہے تو میں ان مہاجروں کو ان کے سپرد کر دوں گا، اور اگر بات اس کے برخلاف ہوئی
تو میں ان کی رعایت نہ کروں گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نجاشی نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو جمع کیا، جنہوں نے نجاشی کے آگے پیچھے کتابیں رکھ دیں۔ پھر نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا۔ حضرت جعفر طیار صحابہ کو لے کر وہاں آ گئے۔ تمام پادری اٹھ کھڑے ہوئے، بڑی سونی تقریر کی تھی نا۔ سب نے حضرت جعفر طیار کا استقبال کیا اور نجاشی بھی تعظیم بجا لایا اور ملتفت ہو کر حال احوال پوچھنے لگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، زمانہ جاہلیت میں ہم وہ لوگ تھے جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور طرح طرح کے برے کام کرتے تھے۔ حق سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہماری ہی قوم سے ہم پر ایک پیغمبر مبعوث فرمایا ہے جو کمال حسب و نسب سے موصوف ہے اور دفور امانت و دیانت سے معروف ہے۔ ہمیں اس نے توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی ہے، حتیٰ کہ ہم نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور صداقت کا طریقہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہم اپنے وعدوں کو ایفا کرتے ہیں، ادائیگی امانت میں اور صلہ رحمی میں کوشش و سعی کرتے ہیں۔ ہم اس پر ایمان بھی لے آئے اور اس کی مطابقت بھی کی۔ لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور معاندانہ طریقوں سے ہمیں کفر و شرک کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ جب ہم میں طاقت برداشت نہ رہی تو ہم یہاں آ کر پناہ گزین ہوئے تاکہ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند آیات کی تلاوت کے لیے کہا۔ انہوں نے کاف ہا یا عین صاد سے آغاز تلاوت کیا۔ ذکر رحمت رب و زکریہ، ٹھیک ہے۔ چند آیات سن کر نجاشی زارو قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ مذہبی پیشوا جو دربار میں موجود تھے وہ بھی الہا و زاری کرنے لگے۔ ان کی گریہ و زاری سے کتابیں بھیگ گئیں۔ نجاشی بولا، خدا کی قسم، یہ نور بھی اسی مشکات سے ہے جس سے نور موسیٰ تھا، اور ان دونوں کا ایک ہی سرچشمہ ہے۔ پھر نجاشی نے ان دونوں سفیروں سے کہا، میں ان لوگوں کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ جب دونوں دربار نجاشی سے باہر آئے تو عمرو العاص نے کہا، میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی چیز مسلط کرتا ہوں جو ان کی دیواریں بنا دے۔ عبداللہ ابن ربیہ نے کہا، جو ان کی دیواریں ہلا دے۔ عبداللہ ابن ربیہ نے کہا، اے عمر، ایسا نہ کرو، اگرچہ وہ ہمارے مخالفین ہیں لیکن خشاوندی اور صلہ رحمی کا بھی دھیان رہے۔ عمرو العاص نے ایک نہ سنی اور سیدھا نجاشی کے دربار میں پہنچا اور کہا، اے بادشاہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں۔ یہ بندہ کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں۔ بندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو تمام صحابہ کے ہمراہ دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ بھی خدا دے، عیسیٰ علیہ السلام خدا۔
حضرت جعفر نے جواب دیا ہم وہی کہتے ہیں جو حق سبحانہ و تعالی کہتا ہے وہ کلمت اللہ اور روح اللہ ہے جو مریم میں القاء کر گئی۔ انہیں آیت پڑھ کے سنائی۔ نجاشی کو یقین ہو گیا کہ یہ فرمان خداوندی ہی ہے، قسم کھا کر بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو، آپ جائیں اور اس ملک میں بآرام رہیں، آپ پر کوئی بھی تعرض نہ ہوگا۔ پھر بادشاہ نے کہا ان کے تحفے واپس کر دو، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اندرین حالات یہ دونوں سفیر نجاشی کے دربار سے ذلیل و خوار ہو کر نکلے۔ بادشاہ نے ان کے تحائف رد کر دیے اور وہاں کے لوگوں نے انہیں مبغوض سمجھا، اور حضرت جعفر اور دیگر صحابہ وہاں نہایت ہی خوشحال طریقے سے اقامت گزین رہے۔ حبش کے عیسائی علماء دربار رسالت میں یہ وقت مضمون نجاشی سے پادریوں نے مکہ جانے کی اجازت طلب کی۔ مکہ پہنچے تو انہوں نے حضور کو مقام ابراہیم کے نزدیک تشریف فرما پایا۔ وہ بھی حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، اور ایک پادری جس کا نام تابور تھا حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگا کیا آپ ہی اپنے آپ کو رسول خدا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تابور نے کہا مخلوق کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مخلوق خدا کی شریک نہیں ہو سکتی۔ بعد ازاں آپ نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھی جنہیں سن کر وہ روئے اور ان کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ تابور نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے باقی ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور آپ کی تصدیق کی۔ جب یہ پادری حضور علیہ السلام کی خدمت سے اٹھے تو ابو جہل امیہ بن خلف قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر کہنے لگا خدا اس آدمی کو برباد کرے جس نے تمہیں یہاں طلب دید کے لیے بھیجا۔ تم تو یہاں اس آدمی کو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن تمہاری عقل اتنی گئی گزری ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھتے ہی اپنے دین سے برگشتہ ہو گئے اور تم نے اس کی ہر بات کی تصدیق کر دی۔ وہ 2 سال سے یہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کا گرویدہ نہیں ہوگا، صرف چند بے عقل بےہودہ لڑکے اور فقیر و نادار انسان اس پر ایمان لائے ہیں۔ بھوکے پادری کہنے لگے کہ تم پر سلامتی ہو، ہم کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتے اور جاہلوں کے کہنے پر وہ سچائی جو روشن ہو چکی ہے اس سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ بعد ازاں ان پادریوں نے احکام شریعت اور قرآن کریم سیکھا اور زیور اسلام سے آراستہ ہو کر اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ اگر نواں ٹاپک شب معراج کو بیت المقدس کے سفر پر شہادتیں شہادتیں یہ شہادتاں اچھا جی وہ جڑے سوال پوچھے نا ساڈے قافلے پہ ویندے ہیں تے بوئی کتنے اچھا اچھا جی یہ ساریاں تاریخاں ہیں مولانا جامی دی گلاں نقل کیتی ہیں۔ اچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 6 سال واقع معراج جس میں یہ مذکور تھا کہ میں راتوں رات مسجد اقصی پہنچا، نص قرآنی سے ثابت ہے، قریش سے بیان کیا تو قریش یہ سمجھے کہ حضور کے وہاں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا انہوں نے بیت المقدس کے اوصاف پوچھے
حضرت جبریل علیہ السلام نے سرزمین بیت المقدس کو حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا اور انہوں نے جو کچھ پوچھا حضور نے اس کا جواب شافی دیا۔ قریش نے انہی دنوں ایک قافلہ ملک شام کو بھیجا ہوا تھا، آپ سے اس کے متعلق پوچھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قافلہ ابھی راہ میں ہے، اور فرمایا گزرتے وقت میں نے فلاں شخص کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے ٹھٹھرتا ہوا دیکھا جس نے اپنے غلام سے کمبل مانگا۔ میں پیاس سے تھا تو میں نے ان کے برتن سے پانی بھی پیا، اور ایک آدمی کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، جب ہم وہاں پہنچے تو اس کی گم کردہ چیز مل گئی، اور قافلہ والوں کی اونٹ ہمارے براق سے ڈر کر بھاگے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اگر اہل قافلہ کے کچھ دن ان کے ڈھونڈنے میں ضائع نہ ہوئے تو وہ فلاں روز طلوع آفتاب کے وقت یہاں پہنچیں گے۔ قریش ان خبروں سے متعجب ہو گئے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ وقت آیا سارے جب ہو گئے، رات ستی بھی کوئی نہ کہ آج کا دن حضور نے مقرر، پھر میں بھی آج کا بلاؤنا دیوں چڑھتا پھر اسی تک افرا سی۔ جب وہ وقت آیا تو قریش دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک گروہ سورج کی طرف دیکھنے لگا اور دوسرا قافلہ کی راہ دیکھنے لگا۔ وہ دوسرے گروہ نے دیکھا۔ اچانک ایک گروہ سے آواز آئی کہ یہ لو قافلہ پہنچ گیا۔ دوسرا گروہ پکارا کہ لو سورج بھی طلوع ہو گیا۔ وہ سب کے سب قافلے کے استقبال کے لیے گئے اور کمبل مانگنے، پانی پینے، اونٹوں کے منتشر ہونے اور گم کردہ چیز کے پانے کے متعلق پوچھنے لگے۔ ہر ایک نے اسی کی تصدیق کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن ان کے دلوں پر جو تالے لگے ہوئے تھے وہ تو نہ کھول سکے، اور ان کے دلوں میں دشمنی، غرور و تکبر اور انکار کا جذبہ مبالغہ کی حد تک فراواں ہو گیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله والدرجة الرفيعة بعد وقعه ایسے کی دی کوئی بچی تھوڑی طبیعت خراب آس کر رہی ہے۔ یہ ہو گیا ہے کس طرح یہ وہ کیا ہے چھوٹا جے کی ہے اگر پال لانے کس للہ بہر تو آیا خواجہ ریاض صاحب نے کوئی خواجہ ریاض صاحب